آخری 2 شعریں پڑھ کے بس کرتے ہیں۔ یہ سواری جب چلی نا تو پھر چاروں طرف نور پھیلا، سید عالم کی سواری نہایت شان و شوکت سے چلی۔ تو شاعر بولتا ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رقص صبح صفا آج کی رات ہے، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ کو دولہا بنایا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی مہک سے خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلووں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب براق کے اوپر بیٹھے پھر پتہ ہی نہ چلا، تو مدینہ طیبہ کی کھجوریں نظر آئی، تو جبریل کہیں یہاں اتریے، دگانا ادا کیجئے، تو حضور فرماتے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا آپ کی ہجرت گاہ ہے مدینہ طیبہ، جس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ ایک ایسی جگہ تھی جس میں کھجور ہی کھجور تھے اور اس کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی، آج بھی اسی طرح ہی ہے، اس سے لوگ بڑی محبت ہے، دلوں کے رشتے ہیں وہاں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں قبر موسیٰ سے گزرا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پھر پتہ ہی نہ چلا مسجد اقصیٰ آئی۔ تو یہ سفر جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو، یعنی سفر کرایا اسراء کا، اور ایسا محبوب سفر جب بندہ سنتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واحد سفر ہے جس کے اندر اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے نماز عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے۔